السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ماہ مبارک کا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالغفور ساجد الوری صاحب۔ آج ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، حضرت صاحب یہ جو دعا قبول نہیں ہوتی یہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اکثر یہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ عشرہ مغفرت میں ہمیں کس حد تک جو ہے اپنا متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تو ہم حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کو بہت اچھے طریقے سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور کیسے قبول ہوتی ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بھائی محمد فاروق جان صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان ہماری عبادات کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا واضح اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعا کے قبول ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سرکار دو جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک شرط لگا دی۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اب اس کا یا اللہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، اس کا پینا بھی حلال ہونا چاہیے، اس کا لباس بھی حلال مال کا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہماری دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اسی واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے کھانے پہ بھی کوئی شک نہیں، جن کے پینے پہ بھی کوئی شک نہیں، جن کے لباس پہ بھی کوئی شک نہیں، جن کی ذات اور بات میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن وہ ہستیاں جنہیں بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت ملی، انہیں بھی جب دعاؤں کی ضرورت پڑی تو وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، یعنی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے جانور پیاسے ہیں، قحط سالی کا خدشہ ہے، آپ دعا فرمائیں۔ یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کی زبان ہم سے زیادہ پاک ہے، جن کا کھانا ہمارے کھانے سے زیادہ پاک ہے، جن کا پینا ہمارے پینے سے زیادہ پاک ہے، جن کا لباس وہ لباس ہے
جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔ بے شک۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے بارش کی درخواست کی ہے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابھی اللہ کے محبوب نے دعا کے والے ہاتھ اپنے چہرہ انور پہ نہیں پھیرے کہ آسمان سے چھما چھم بارش شروع ہو چکی سبحان ہے۔ اللہ۔ یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اثر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی معمول رہا۔ آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، لوگ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین بنے، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دریائے نیل نہیں چلتا، وہاں کفر کی ایک جو ہے اپنی ایک تاریخ تھی، ان کی ایک اپنی جو ہے دنیاوی ایک رسم و رواج تھا۔ وہ اس طریقے سے یعنی جوان لڑکی کو اس کی نظر کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دعا نہیں کی، صرف ایک خط لکھ کے کاغذ کا پرزہ اس دریائے نیل کے حوالے کیا، فرمایا اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب دریائے نیل میں وہ کاغذ کا پرزہ گیا تو دریائے نیل نے ویسے ہی چلنا شروع کر دیا، جس میں سیدنا فاروق اعظم نے صرف یہ لکھا تھا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو فوری چلنا شروع۔ ناظرین، حضرت صاحب نے آپ کو بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کھانا پینا لباس ان سب چیز کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے، بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت صاحب سے۔ حضرت صاحب، دعا کی جو قبولیت کی وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے بہت اچھے طریقے سے، انشاءاللہ آپ سننا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی حضرت صاحب۔ بھائی محمد فاروق جان صاحب، ویسے تو یہ مہینہ پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اوقات کے لیے خصوصی طور پہ تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھ کے رات کے وقت تنہائی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری تہجد کی نماز تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ نماز صلاۃ التسبیح تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم روزہ رکھ کے افطار کے وقت خصوصی طور پہ دعا کرو، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہی نہیں، اور بیٹھ جائیں تو بس ہمارے یہی دھیان ہوتا ہے کہ کب اعلان ہو، کب اذان ہو، یعنی ہم وہاں بھی ویسے ہی بیٹھے رہتے دعا کے۔ اگر 5-10 منٹ ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے اس ٹائم میں دعا کریں۔ آج جیسے جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے اندر صبح فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، عصر کی نماز کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب امام خطبے کے درمیان میں بیٹھتا ہے، ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، دوسرا خطبہ سے اٹھنے سے پہلے جو یہ درمیانی وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان اوقات میں خصوصی طور پہ دعا فرمائی ہے کہ کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن کی نشاندہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ حج اور عمرے کے لیے جائے تو سب سے پہلی دعا یہ کرے کہ یا اللہ یہاں جب تک میں رہوں جتنی عبادات، جتنی دعائیں جن جن کے لیے کروں مولا انہیں قبول فرما۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا
ये मामूल था कि उन्हें जब भी कोई ज़रूरत पेश आई, अगर एक सहाबी की सवारी जो है रास्ते के अंदर मर जाती है तो और दूसरे साथी कहते तुम अपना सामान हमारी सवारियों पे रख लो, वो कहता है नहीं मैंने अपनी सवारी पे ही सवार होके आना है। अब वो 2 रकत नमाज नफल पढ़ता है, 2 रकत नमाज नफिल हाजात पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ये सहाबा इकराम के अमल से साबित है। अब वो सहाबी क्या करता है, दुआ करता है, या अल्लाह तू इसे क़यामत के दिन भी जिंदा करेगा, तो इसे अभी जिंदा कर दे। अभी ये सहाबी दुआ के अपने हाथों को अपने मुंह पे नहीं फेरता कि उसकी सवारी का गधा जिंदा होके खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, हज़रत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कौन से औकात हैं जो दुआ की कबूलियत के हैं। तो हज़रत साहब से ये पूछे, हज़रत साहब तहज्जुद का जो टाइम है ये मतलब कब से शुरू होता है, कब तक इसके टाइम है जो इसमें अहम जो वक्त है दुआ का? भाई फारूक साहब, तहज्जुद का टाइम ईशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मामला है कि इंसान थोड़ी सी नींद कर ले, उसके बाद उठ के, और बेहतरीन वक्त जो है वो यानी आखिरी रात के हिस्से में यानी 12-1 बजे के बाद में तहज्जुद पढ़ी जाए। और आजकल रमज़ान शरीफ के अंदर खसूसी तौर पे ये है कि जब इंसान सहरी के लिए उठे तो कोई आधा घंटा पहले उठ जाए और तहज्जुद की नमाज पढ़े और दुआ कर ले। ठीक जी नाज़रीन, आपने सुना कि दुआ की कबूलियत उसकी असल जो टाइम है वो कौन कौन से हैं, और तहज्जुद का जो टाइम है वो कौन सा है, और दुआ किस तरह कबूल होती हैं और किस तरह कबूल नहीं होती। तो हज़रत साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो नाज़रीन, इसको जो हमारे प्रोग्राम को उसके गौर से सुने और अपने ऊपर भी गौर करें, और साथ में जो दूसरे अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताएं, और ये हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो आप शेयर करेंगे तो इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जो बंदा इस पे आ गया, जिसने अपने आप को इस अमल पे लगा लिया और अशरा मगफिरत जो है इसको सही तरह से पा लिया, तो जब तक वो बंदा इस पर अमल करता रहेगा तो इसका सवाब जो है आपको मिलता रहेगा। ये आपके लिए एक ज़रिया निजात बन सकता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को अपना लाइक भी करें, हमारे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ऐसे ही हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, और नाज़रीन ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में।